بسم اللہ الرحمن الرحیم. خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. ہماری گفتگو تقلید میں احتیاط واجب کے ذیل میں چل رہی تھی، اور ہم نے بیان کیا کہ مجتہد احتیاط واجب لگاتا ہے، اس میں در حقیقت فتویٰ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ فتویٰ دینے سے پرہیز کرتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ مجتہد کے لیے فتویٰ دینا واجب نہیں ہے، جیسے ہم نے زنجیر زنی کا مسئلہ بیان کیا آگے سیستانی کی نسبت، اور وجہ یہ بیان کی کہ مجتہد جو وہ فتویٰ کیوں نہیں دیتا ہے کہ بسا اوقات ممکن بلکہ اکثر دلیل اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ مشہور فقہا اس کے برخلاف فتویٰ دے چکے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ نقطہ میں آپ کو بیان کروں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات دلیل سے ایک چیز مجتہد کو جائز سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اکثر فقہا نے واجب کا فتویٰ دیا ہے، تو وہ وہاں پر احتیاط واجب لگاتا ہے. یا بعض اوقات برعکس ہوتا ہے کہ دلیل سے اس کو حرام سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے یا واجب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن اکثر فقہا نے جائز کا فتویٰ دیا ہوتا ہے، تو وہاں پہ مجتہد کو تھوڑی سی تردید ہو جاتی ہے اور وہ جرأت نہیں کرتا ہے فتویٰ دینے کا، تو بھی وہاں پہ احتیاط بیان کر دیتا ہے. یہ دو طرفہ ہے، صحیح نا. اچھا، احتیاط مستحب. اچھا پہلے یہاں پر جو احتیاط واجب کی دو تین مثالیں جو آگے سیستانی کی توضیح المسائل ہے، مسائل جامع کر کے. یہ توضیح المسائل فارسی میں بھی ہے ٹرانسلیشن اس کا اردو میں یا انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا ہے. میرا خیال ہے ان قریب شاید پروسیس میں ہو بھی شاید اس کا ٹرانسلیشن. یہ نسبتاً جو وہ عام توضیح سے جامع تر ہے. یہ عام توضیح کی نسبت جو وہ تھوڑی سی وضاحت اس میں تھوڑی زیادہ ہے. بعض مسائل جو انسان کو توضیح مسائل میں سمجھ میں نہیں آتے، اس کو پڑھنے سے ایک حد تک جو کہ وہ ایک حد تک واضح ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اس سے انسان فقہ سے پڑھانے والے سے بے نیاز ہو جائے، بظاہر مشکل ہے. خوب احتیاط واجب میں مقلد کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ یا تو وہ اس احتیاط پہ عمل کرے، چونکہ ہمیشہ توجہ کریں احتیاط میں ہمیشہ مشکل والا پہلو ہوگا، تو یا تو وہ احتیاط پہ عمل کر لے، مشکل پہلو کو عمل کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو ویسے ہی مسئلہ نہیں تھا، انسان اگر تقلید نہ بھی کرتا یا حتیٰ کہ اس کا فتویٰ اگر اس کا مجتہد اگر اجازت بھی دے رہا ہوتا اور وہ دوسرے مجتہد کی مشکل والے پہلو پہ عمل کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے مشکل والے پہلو پہ انسان عمل کر سکتا ہے. بس احتیاط پہ عمل کرنا کبھی بھی جو کوئی حرج نہیں ہے. ایک قانون یاد رکھیے گا، احتیاط پہ عمل کرنا دو صورتوں میں جائز نہیں ہے. علماء جو بیان کرتے ہیں، ایک اختلال نظام کا سبب بنے، نظام میں زندگی انسان کا جو کو وہ ہو جائے، خراب ہو جائے، انسان حمام میں سے ہی نہیں نکل رہا ہے، انسان مصلی سے ہی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، اتنی احتیاط کر رہا ہے. یہ احتیاط شریعت کو پسند نہیں ہے. یہ انسان وسواسی ہو رہا ہو تو یہ احتیاط بھی شریعت کو پسند نہیں ہے. خوب اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو بذات خود جو کوئی احتیاط جو وہ فی حد نفس ہی بذات خود جو کوئی احتیاط ایک اچھی چیز ہے.
اگرچہ اصل بعض علماء کا یہ کہنا ہے، نہیں معلوم کہ آگے سیستانی یہ کہتے یا نہیں کہتے، کہ نجاست و طہارت میں اصل شریعت احتیاط کوئی پسند نہیں کرتی ہے، اصل احتیاط پسند نہیں ہے شریعت کو. ہو پس یہ تو ایک آپشن ہو گیا کہ احتیاط پہ عمل کریں. دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ علم کے لحاظ سے جو دوسرے نمبر کا مجتہد ہے، علم کے لحاظ سے جو دوسرے نمبر کا مجتہد ہے، کہ مثلا آگے سیستانی کے اگر کوئی تقلید میں ہے تو علمی لحاظ سے، یا بعض لوگ آگے وحید خراسانی کا نام لیتے ہیں، بعض لوگ آگے زنجانی کا نام لیتے ہیں، تو یہ دو فالعالم اگر کسی کے لیے مشخص ہے تو صحیح، ورنہ ان دو میں احتیاط کریں. ورنہ پھر اگر ان کی بھی اگر احتیاط واجب ہو، احتیاط واجب میں یہ کہ اگر بعد والا بھی اگر احتیاط واجب لگے تو آپ اس کے بعد چلے جائیں، اگر وہ بھی احتیاط واجب لگے تو آپ اس کے بعد، یعنی آپ یہ سلسلہ چلتا رہے گا جہاں پہ کوئی فتویٰ نہ دے دیں جائز کا، یعنی لیکن فتویٰ بھی یا جائز کا ہوگا یا سخت والا ہوگا، مثلا واجب کا ہوگا یا حرام کا ہوگا. کوئی بھی فتویٰ دے دیا وہاں پہ آپ اسٹک ہو گئے، اس سے آگے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد آگئے سعید حکیم، شیخ فیاض، آگئے صافی گل پیگانی، یہ عام طور پر جو وہ نام بیان ہوتے ہیں، اس سے آگے معلوم نہیں ہے، اس سے آگے احتیاط کی جائے، اس سے آگے نہ بڑھا جائے. مثلا ایک مثال یہاں چاہے چند مثالوں کو آپ کی خدمت بیان کر دوں میں. تقریباً اس جامع مسائل میں آ گئی سیستانی کی، اس میں تقریباً 3-4 مثالیں دی ہیں. ایک مثال یہ دی ہے کہ مثلا خود آگے سیستانی، یہ تینوں مثال آگے سیستانی کے اعتبار سے یہ ہے کہ مثلا مجتہد عالم یہ کہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ پڑھنا احتیاط کی بنا پر ضروری ہے، احتیاط کی بنا پر سورہ پڑھنا ضروری ہے. تو مقلد یا اس احتیاط پہ عمل کریں یا دوسرے نمبر کے مجتہد کی طرف رجوع کریں، عالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے، عالم فالعالم کو فالو کرتے ہوئے. اب اگر دوسرا مجتہد اگر اجازت دیتا ہو کہ اتفاق سے آگے زنجانی، ہاں کوشش کریں کہ اس پہ عمل نہ کریں، بہتر انسان دوسرا سورہ پڑھیں، حتی مستحب نماز میں بھی معاف ہے لیکن بہتر ہے کہ پڑھیں، کہ آگے زنجانی اجازت دیتے ہیں کہ دوسرا سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے. خوب اب دیکھیں آگے وحید کیا کہتے ہیں. یہ آگے وحید کی احتمال ہے کہ احتیاط واجب ہوگی ان کی بھی، لیکن دیکھیے گا کہ آگے وحید کیا کہتے ہیں. اگر آگے وحید بھی احتیاط واجب کہتے ہیں تو آگے زنجانی کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، اور کم از کم انسان کو جب جلدی ہوتی ہے رجوع کیا جا سکتا ہے. یہ ایک مثال ہے احتیاط واجب کی. دوسری مثال کیا ہے احتیاط واجب کی؟ کہ آگے سیستانی بھی یہ احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ جب انسان تیمم کرے، اگر پتھر کے اوپر اگر تیمم کر رہا ہو تو احتیاط واجب یہ کہ اس کے اوپر تھوڑا بہت اس کے بعد تھوڑی بہت مٹی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، خاک ہو اس کے اوپر. جیسے اگر انسان بیابان کی پتھروں کے اوپر، جیسے ساحل سمندر پہ پتھر ہوتے ہیں یا بیابان میں پتھر ہوتے ہیں، اس پہ اگر انسان تیمم کرے تو کس طرح اس کے اوپر جو وہ تھوڑی بہت مٹی ہوتی ہے، اس طرح جو وہ سنگ مرمر وغیرہ پہ اگر تیمم کرے تو اس پہ تھوڑی بہت مٹی ہونی چاہیے احتیاط واجب کی بنا پر. اور اس میں دیکھنا پڑے گا کیا گئی سیستانی اور آگئے وحید کیا کہتے ہیں. ابھی آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، اور ہوم ورک ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں، خود ڈھونڈیں. صحیح،
اچھا، اب یہاں پر ضمنی طور پر آگے سیستانی ایک جملہ کہتے ہیں، اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ محل تعامل، محل اشکال یا یہ عمل اشکال رکھتا ہے یا یہ عمل اشکال سے خالی نہیں ہے. کتنی تعبیر ہو گئی؟ محل تعامل، محل اشکال، یہ عمل اشکال رکھتا ہے، یہ عمل اشکال سے خالی نہیں ہے. یہ 4 تعبیرات. یہ 4 تعبیرات بھی احتیاط واجب ہی کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے. یعنی اگر مجتہد اگر کسی مورد میں کہے کہ محل تعامل ہے، یہ محل اشکال ہے، یہ تو اس کا مطلب کہ یہ بھی احتیاط واجب ہے اور اس میں آپ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. ایک نقطہ یہاں پہ بیان کر دوں کہ محل اشکال اور محل تعامل اور یہی چاروں اصطلاح یہ عام طور پر جس میں شبہ حرمت ہو وہاں پر استعمال کرتا ہے. احتیاط واجب کہاں پہ استعمال کرتا ہے؟ جہاں پہ شبہ وجوب ہو. جہاں پہ واجب ہونے کا ڈاؤٹ ہو تو وہاں پہ احتیاط واجب لگاتا ہے، جہاں پہ حرام ہونے کا ڈاؤٹ ہو تو وہاں پہ محل تعامل لگاتا ہے. یعنی اس کا جائز ہونا محل تعامل ہے. عام طور پر خوب اگر ایسی کوئی مثال ملے تو ضرور لے کر آئیے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کا واجب ہونا محل تعامل ہے. میں نے نہیں دیکھی اس قسم کی تعبیر. خلاصہ یہ کہ سب کے سب احتیاط واجب ہے. اچھا، اب ایک نقطہ. اچھا، یہاں تک تو یہ بات ہو گئی. اب تیسری مثال دوں یا نہ دوں؟ چھوڑ دیتے ہیں. چلیں تیسری مثال جو آگے سیستانی نے دی ہے اس کو فی الحال چھوڑ دیتا ہوں میں. جو جامع المسائل میں بیان کی اس کو توضیح المسائل میں نہیں ہے، جامع المسائل میں اس مثال کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن توجہ کریں کہ خوبی ہو گئے احتیاط واجب. احتیاط مستحب کس کو کہتے ہیں؟ احتیاط مستحب یہ ہوتا ہے کہ مجتہد فتوے کے ساتھ احتیاط لگاتا ہے. فتویٰ بھی دیتا ہے اور احتیاط بھی لگاتا ہے. جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ مجتہد اس طرح کہتا ہے، مثلا ایک برتن کو دھو رہے ہیں کل پانی سے. اب اگرچہ یہ مثال آ گئی سیستانی کے لحاظ سے صحیح نہیں دے رہا ہوں میں، آخوئی کے لحاظ سے صحیح ہے، لیکن کیا اگر سیستانی کے لحاظ سے چلے مثال دے دوں میں کہ اگر سیستانی یہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے اپنے چہرے کو نامحرم سے چھپانا واجب نہیں ہے، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ چھپائے. اب دیکھیں فتویٰ دیا واجب نہیں ہے، فتویٰ دیا واجب نہیں ہے، اور پھر یہ کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ چھپائے. تو یہ احتیاط کون سی احتیاط ہو گئی؟ چونکہ فتویٰ دے دی ہے، پہلے فتویٰ دیا ہے. اگر فتوے کے ساتھ احتیاط ہو تو اس احتیاط کو احتیاط مستحب کہا جاتا ہے. احتیاط واجب میں کوئی فتویٰ نہیں دے گا. احتیاط واجب میں ڈائریکٹ احتیاط لگائے گا. احتیاط مستحب میں فتویٰ دے گا اور فتوے کے بعد احتیاط لگائے تو احتیاط مستحب ہے. کہ اس میں مقلد کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ یا مجتہد کے فتوے پہ ریلیکس والے فتوے پر عمل کریں یا مستحب احتیاط پہ عمل کرے. یعنی مجتہدی کی اس عبارت میں ہی مقلد کو چوائس اور اختیار رہتا ہے. اچھا، کبھی بلکہ اکثر اوقات توضیح میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. بھی میں آپ کو ہوم ورک بھی دے رہا ہوں ایک کہ اکثر اوقات مجتہد کیا کرتا ہے؟ مجتہد خالی لفظ احتیاط لگاتا ہے. اب نہیں معلوم کہ یہ احتیاط واجب ہے یا احتیاط مستحب ہے. تو کیسے پہچانا جائے کہ یہ احتیاط واجب ہے یا احتیاط مستحب ہے؟ خوب، اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مجتہد نے بغیر فتوے کے استعمال کی احتیاط کہی ہے تو احتیاط واجب ہے. اگر فتوے کے ساتھ احتیاط لگائی ہے تو وہ احتیاط مستحب ہے. یعنی اگر مجتہد یوں کہے
ابتدا پہ ساکن، بالکل ابتدا میں یوں کہیں، مثال کے طور یوں کہیں کہ نماز میں تکبیرۃ الاحرام کے بعد الحمد کا پڑھنا واجب ہے اور احتیاط کی بنا پر سورہ پڑھنا ضروری ہے. تو کوئی فتویٰ نہیں دیا، خالی احتیاط لگائی. تو یہ احتیاط کون سی ہو جائے گی؟ احتیاط واجب ہو جائے گی. لیکن اگر وہ یوں کہے کہ مجتہد اگر یوں کہے کہ الحمد کے بعد احتیاط پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ دوسری سورہ پڑھی جائے. الحمد کے بعد دوسری سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ دوسری سورہ پڑھی جائے. تو یہ احتیاط کون سی احتیاط ہو جائے گی؟ احتیاط مستحب ہو جائے گی کہ اس میں مقلد کے لیے دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اسی مسئلے میں آپشن ہے کہ یا احتیاط پہ عمل کر لے یا جو اجازت دی ہے فتویٰ دے کر اس کو بھی اویل کر سکتا ہے. خوب، اب آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہے؟ ہوم ورک یہ ہے کہ کوشش کریں 5 توضیح المسائل میں سے جو میں نے مثال دی وہ نہیں، بلکہ باقاعدہ عبارت، اب چاہے وہ مثال میں ہی عبارت ہو تو بھی، یعنی اس مسئلے کو وہاں سے جائیں اور وہاں سے نکالیں کہ خالی جہاں پر مجتہد نے احتیاط لگائی ہے 5 ایسی احتیاط کو لے کر آئیں جو ہے جس سے مراد احتیاط واجب ہے، اور 5 ایسی احتیاط کو لے کر آئیں جس سے مراد احتیاط مستحب ہے. صحیح نا؟ اب آپ گروہی شکل میں، پورے مجموعی شکل میں اپنے مباحثے میں، چلیں آپ لوگوں کو اتنا ہارڈ ہوم ورک نہیں دیتا ہوں کہ ہر بچی 5 لے کر آئیں، نہیں، آپ لوگ مجموعی لحاظ سے سب مل کر جو وہ 5 کوشش کریں کہ سب انوالوڈ ہوں، 1-2 کے ذمے نہ لگا دیں یہ کام. صحیح نا؟ کیونکہ بعض اوقات واقعاً عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ احتیاط واجب ہے یا احتیاط مستحب ہے، خالی احتیاط مجتہد لگاتا ہے. تو وہ جتنی اس کی پریکٹس کریں گے اتنا اچھا ہوگا. خوب، ایک اور ضمنی مسئلہ اس احتیاط مستحب کا بھی بیان کر دوں میں، توجہ کریں کہ احتیاط مستحب کس کھیت کی مولی ہے. یہ احتیاط مستحب کیا ہوتا ہے؟ خوب، مستحب سمجھ میں آتا ہے، احتیاط مستحب کیا چیز ہوتی ہے؟ خوب، اس کو سمجھیں. مجتہد جو میں نے وجہ احتیاط واجب میں بیان کی، اسی سے ملتی جلتی وجہ جو احتیاط مستحب کی بھی ہے کہ احتیاط مستحب کیا ہوتا ہے کہ مجتہد ایک اپنی حتمی رائے قائم کر لیتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ ایک بڑی تعداد مجتہد کی اور بزرگ مجتہد کی، بڑے مجتہد کی اس کے مخالف فتویٰ دیا ہوتا ہے، لیکن عالم مجتہد مثلا کہ سیستانی وہ اتنا ڈرتا نہیں ہے ان کی مخالفت کرنے سے، تو فتویٰ دے دیتا ہے. میکسیمم وہ احتیاط لگا دیتا ہے، وہ احتیاط لگا دیتا ہے، اس میں احتیاط مستحب لگا دیتا ہے وہ، لیکن وہ اس میں فتویٰ دینے کی جرات کر لیتا ہے کیونکہ اتنی کثیر تعداد نہیں ہے فقہا کی مخالف پارٹی میں اتنی کثیر تعداد نہیں ہے، لہذا وہ جرات کر کے جو وہ فتویٰ دے دیتا ہے اور پھر احتیاط مستحب لگا دیتا ہے. اچھا، احتیاط مستحب اور مستحب میں کیا فرق ہے؟ احتیاط مستحب اور مستحب میں کیا فرق ہے؟ اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے. بعض اوقات علماء کے لیے بھی یہ فرق واضح نہیں ہوتا ہے. مستحب کیا ہوتا ہے؟ مثلا نماز شب مستحب ہے، قرآن کی تلاوت مستحب ہے، غسل جمعہ مستحب ہے، مستحب غسل ہے، یہ سب مستحبات ہے. احتیاط مستحب کیا ہے؟ یہ غور سے سنیے گا. احتیاط مستحب در حقیقت کیا ہے کہ چونکہ احتیاط بذات خود ایک اچھی چیز ہے، احتیاط کرنے میں ثواب ہے،
جیسے مثال دوں میں کہ سجدے میں ناک کے نیچے مور رکھنا، سجدہ کا رکھنا، یہ احتیاط مستحب ہے، بلکہ مجتہد یوں کہے گا مستحب ہے بلکہ احتیاط مستحب ہے. یعنی کیا مطلب مستحب ہے بلکہ احتیاط مستحب ہے؟ یعنی ہمارے پاس روایت صحیحہ موجود ہے کہ ناک کے نیچے سجدہ گاہ رکھی جائے، لیکن کسی ایک فقیہ نے بھی واجب کا فتویٰ نہیں دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو روایت میں آیا کہ ناک کے نیچے سجدہ گاہ رکھی جائے، یہ امام کی مراد مستحب مراد ہے. پھر بلکہ احتیاط یہ ہے کہ اس کو ترک نہ کریں. تو یعنی اب یہاں پر مجتہد کو ایک شبہ ہے کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واجب ہو، اگرچہ وہ فتویٰ دینے کے اعتبار سے مطمئن ہے، لیکن ایک احتمال تو ہے کہ شاید واجب ہو، لہٰذا وہ احتیاط مستحب لگا دیتا ہے. یعنی نماز شب پڑھنا مستحب ہے، لیکن کوئی بھی احتمال نہیں کہ نماز شب واجب ہو. غسل جمعہ میں ایسا ہے اتفاق سے، غسل جمعہ میں مجتہد احتیاط مستحب لگاتا ہے، فقط مستحب نہیں ہے بلکہ احتیاط مستحب ہی کہ اس کو ترک نہ کیا جائے. تو احتیاط مستحب کا رتبہ جو وہ تھوڑا سا مستحب سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے. یعنی جہاں پر ایک واجب ہونے کا ڈاؤٹ ہوتا ہے مجتہد کو، ایک شائبہ آتا ہے، ایک بو آتی ہے مجتہد کو کہ شاید واجب ہو، اگرچہ فتوے کے اعتبار سے وہ فتویٰ نہیں دے رہا ہوتا ہے، لیکن ایک چانس ہے کہ یہ جو کہ وہ کہیں واجب نہ ہو، تو وہاں پر جو وہ احتیاط مستحب لگا دیتا ہے. تو یہ احتیاط جو وہ ایک اس باب سے ہے احتیاط کہ انسان کیا کرے، انسان کوشش کرے کہ اس کو انجام دے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واجب ہو. جیسے اقامت دینا، اقامت میں احتیاط مستحب یہ کہ انسان ترک نہ کرے. یعنی یہاں پر وجوب کا ڈاؤٹ ہے اقامت میں، ناک کے نیچے یہ آپ کا سجدہ گاہ رکھنا، یا ہر جو مستحب تکبیرات ہے نماز کی، وہ بھی ڈاؤٹ ہے وہاں پر واجب ہونے کا. لیکن چونکہ ڈاؤٹ ہے، فتویٰ نہیں ہے، لہٰذا جو وہ مجتہدین نے احتیاط مستحب لگائی ہے. اور انشاءاللہ اس کو تعامل کریں. یہ تھوڑی سی تقلید کے چیپٹر میں ہم نے تھوڑی سی مشکل تو نہیں تھی گفتگو، تھوڑی سی اصطلاحاتیں تھی، اگرچہ مزید دل ہو رہا ہے کہ جو اصطلاحاتیں استعمال ہوتی ہیں تقلید میں اس کو ہم فی الحال شروع میں ہی ہم پڑھ لیں، لیکن نہیں چلیں ابھی ہم جو وہ تھوڑا سا جو وہ ایک طبیعت میں تھوڑی سی چینجز ہو تو ہم جو وہ ایک نیا چیپٹر شروع کریں گے. صرف 1 یا 2 مسئلے رجان اور مستحب کے جو مسئلہ رہ گیا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.